بندہ جتنا بھی گناہ کرے، بندہ گڑ گڑا کے روتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، نماز نوافل ادا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو، میری بخشش ہو۔ اللہ کریم کا فیصلہ ہے قرآن پاک کے اندر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس وقت اپنے جان پر ظلم کر چکے ہو، گناہ گار بن جاؤ، زندگی گناہ میں گزار چکے ہو، تو میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ، میں تمہیں بخش دوں۔ تو پکا بخشش کے یہی ایک بخشش کا یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ میرے محبوب کے دہلیز پر آؤ، تمہارے گناہ بخش دیں۔ تو شاعر کہتا ہے، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب، ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں۔ جسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، جسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں۔ شاعر نے کیسے مخاطب ہمیں کر دیا کہ دنیا کے اندر کوئی دکھی ہو نا، جسے پریشانی پہنچی ہو، دکھی ہو، تو چاہتا ہے کہ کوئی میرا حال دل سننے والا ہو، ہم رازوں میں سے دل کا حال سنو۔ اب گناہگار کا دل کا حال سننے والا حضور کی ذات ہی ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو حال دل کس کو سناتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں۔ اچھا ہوا دیار سخاوت میں پڑ رہا، اچھا ہوا دیار سخاوت میں پڑ رہا، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں۔ اسے سمجھ آ رہی کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہوتا احد کی جنگ میں
شہزاد گر شریک۔ اب میرا آج کا موضوع بھی غزوہ احد ہے، احد کی جنگ میں بتاؤں گا، اسی لیے میں نے اس نعت کو منتخب کیا احد کی جنگ کے بارے میں۔ کہتا ہے کہ ہوتا اگر شہزاد بھی، ہوتا اگر احد میں شہزاد بھی گر شریک، یعنی جب احد کی جنگ کے اندر صحابہ کرام شریک ہوئے تو حضور کے شانہ بشانہ چل رہے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے، کہیں دشمن کا وار اگر ہو بھی جائے تو ہمارے سینے میں حضور کو کچھ نہ ہو۔ ہوتا احد کی جنگ میں شہزاد گر شریک، خود کو نہ ان کی ڈھال بناتا کہاں کہاں، خود کو نہ ان کی ڈھال بناتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ مدنی تاجدار، نبیوں کے سردار نبی کریم علیہ السلام جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر محبت بھرے انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کوئی بھی زبان میں خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جسے عام وظیفہ سمجھ کے چپ نہ رہیں، درود پاک ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے کہ نماز بندے کی رد ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، چاہے تمہاری نماز قبول کرے یا نہ کرے۔ روزہ انسان کا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات انسان کا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک ایسا عمل ہے حضور نے فرمایا جو کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے والا بندہ جب پڑھتا ہے اس کی زبان سے درود کا الفاظ نکلتا ہے، رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قبول ہو جاتا ہے۔ اب ایسا عمل ہے پھر بھی آپ خاموش رہیں تو آپ کی مرضی ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے انسان کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کی مرضی ہے کہ درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ میں آپ کو ایک صالح بزرگ کا واقعہ سنا دو درود پاک کے حوالے سے۔ ایک صالح بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات وقت اپنے ہی کمرے میں سو رہے تھے، ساتھ ہی دوسری چارپائی پر فرماتے ہیں کہ میری بیوی سو رہی تھی۔ اچانک فرماتے ہیں کہ میری ظاہری آنکھ بند تھی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ حضور علیہ السلام میرے حجرے کے اندر، میرے کمرے کے اندر تشریف لائے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کوئی ایسا وقت نہ تھا جب میں حضور پر درود پاک نہ پڑھا کرتا، ہر وقت ہی حضور پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، میری زبان پر حضور کا درود جاری ہی جاری ہوتا تھا۔ فرماتے میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ جب حضور میرے کمرے میں تشریف لائے، فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا اپنے منہ کو نزدیک کر، میں تمہارے ہونٹوں پر بوسہ دوں، میں تمہارے ہونٹوں پر بوسہ دوں۔ فرماتے ہیں میں نے چہرے کو ہٹا لیا، میرا گناہ گار حضور کہاں، حضور میرے گناہ گار چہرے پر حضور بوسہ نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے چہرے کو ہٹا لیا،
حضور نے فرمایا کہ منہ کیوں پھیر رہا ہے؟ فرماتے یا رسول اللہ میں گناہگار، آپ یا رسول اللہ نورانی چہرے والے میرے ہونٹوں پر بوسہ دیں گے؟ فرماتے حضور نے کہ ہاں تیرے ہونٹوں پر بوسہ دوں گا۔ فرماتے ہیں جب حضور نے پھر مجھے اپنے نزدیک کیا، میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا اور ہونٹوں پر بوسہ دے کر فرماتے ہیں کہ اے سالے بزرگ، اے میرے عاشق، میں تمہارے ہونٹوں پر اسی لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تم ان ہونٹوں سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرتے ہو۔ جب تو درود پاک پڑھتا ہے تو ان ہونٹوں سے درود پاک گزرتا ہے، ان ہونٹوں سے پڑھا کرتے ہو، اسی لیے میں اپنے عاشق کے پڑھے ہوئے درود کو قبول بھی کرتا ہوں اور اس کے ہونٹوں پر بوسہ بھی دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے بوسہ دینے کی اتنی ہی مہک پورے کمرے کے اندر مٹھی خوشبو مہک اٹھی کہ حضور علیہ السلام جب چلے گئے تو میری بیوی کو جاگ ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے کمرے کے اندر اتنی خوشبو مہک رہی ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور ہمارے کمرے کے اندر تشریف لائے تھے اور حضور نے میرے گناہگار ہونٹوں پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں اپنے گناہگار کے ہونٹوں پر بوسہ اسی لیے دے رہا ہوں کہ تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے۔ درود پاک دوستو ایسا عمل ہے رب کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں جاتا، قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے دوستو۔ جب بھی حضور کا نام آپ کے کانوں تک سنائی دے، جہاں بھی جس محفل کے اندر بھی، دنیا داری کی محفل ہو، دین کی محفل ہو، نماز جمعہ کے اندر بیان ہو رہا ہو، جس ہی محفل کے اندر آپ بیٹھے حضور کا نام لیا جائے، حضور کے نام کی آواز آپ کے کانوں تک سنائی دے تو ہر بندے عاشق پر یہ واجب ہو جاتا ہے مسلمان پر حضور پر درود پاک پڑھے۔ جو درود پاک نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے جو بندہ میرا نام سن کر مجھے پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، حضور فرماتے ہیں سمجھ لو کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو پتہ چلا کہ جنت کا راستہ جو لوگ نمازوں میں ڈھونڈتے ہیں، جو لوگ ہر روز حج کے اندر ڈھونڈتے ہیں، صدقہ خیرات کے اندر ڈھونڈتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جنت کا راستہ حضور کے درود کے اندر ہی ہے۔ جب بھی حضور کا نام آپ کے کانوں تک سنائی دے، ہم سب پر لازم ہے کہ با ادب ہو کر حضور کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ تو محبت کے ساتھ اب بھی حضور کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، جو میں نے آیات کریمہ اب سب کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، دعا گو کہ اللہ کریم مجھ گناہگار کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔